سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ ان کا نام عمر بن خطاب ہے، لقب فاروق ہے، کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام خطاب بن نفیل، آپ کی والدہ کا نام ختمہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل سے 13 سال بعد یعنی ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہن ہے۔ ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جن سے حضرت زید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت رقیہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی شاہ سواری، خطابت اور تیر اندازی کے اندر ماہر تھے۔ بچپن سے ہی آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے جو واقعات ہیں، ان میں ایک واقعہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ حجر اسود کی طرف آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں تو قبلہ اول بھی سامنے ہو اور قبلہ ثانی بھی سامنے ہو، یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ ہو جائے۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول نہیں کیا کہ دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ جب شروع فرمائی تو جب تیسری آیت پڑھی وما ادراک ما الحاقہ، تو اس آیت میں جو ادراک کا لفظ ہے یہ اہل عرب کے اندر اس سے پہلے نہیں بولا جاتا تھا۔ یہ لفظ قرآن پاک نے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی اتار کر اہل عرب میں متعارف کروایا کہ ادراک یدریک کا جو الفاظ ہے یہ بھی عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام کے اندر یہ الفاظ سنے تو دور سے ہی حیرانگی سے کہنے لگے کہ یار کیا خوب شاعر ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کہے کہ کیا خوب شاعر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الحاقہ کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رکوع کے اندر پڑھ رہے ہیں تو اس میں آیت آتی ہے وما ہوا بقول شاعر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگلی آیت پڑھ رہے ہیں کہ وما ہوا بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ وما ہوا بقول شاعر جو فرمایا، لگتا ہے کہ میری بات اتنی دور سے سن لی، اتنی دور سے میری بات سن کر فوراً فرما دیا کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منہ ہی منہ میں دور سے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اگلی آیت پڑھی کہ وما ہوا بقول شاعر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو اتنی دور سے سن لیا اور اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ وما ہوا بقول شاعر۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ اتنی دور سے میری آواز سن لی۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے فرمایا یار اتنا بڑا جادوگر کہ اتنی دور سے میری آواز کو سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، کہ یہ کسی جادوگر کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ اتنی دور سے میری بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن اور سمجھ رہے ہیں تو دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ ایک واقعہ تو اسلام قبول کرنے کا یہ ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قریش کی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ تمام کفار جمع ہو کر
یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ختم کر دیا جائے۔ تو قریش والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جو ان کا نبی ہے وہ اس وقت دار ارقم میں موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے کے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ صحابی، ان سے حضرت عمر کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پوچھتے ہیں کہ عمر آج کہاں جا رہے ہو، بہت غصے میں نظر آ رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں آج اس شخص کو ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے ہمیں مکے کے اندر پریشان کیا، ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہمیں پھر جانے کا حکم دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی ماننے والے کی باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور اس کو کہا کہ تم میرا راستہ چھوڑ دے ورنہ تیرا کام تمام کر دوں گا۔ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ میرے نبی کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن کا پتہ لو، اپنے بہنوئی کا پتہ لو کہ اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے، کہ اس نے بھی تو اسلام کو قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، گھر جا کر اپنی بہن اور اپنے بہنوئی سے اللہ کے کلام کی آواز سنتے ہیں کہ وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ انتہائی تشدد والا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عمر کی جو بہن ہے اور حضرت عمر کا بہنوئی اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات کھٹکتی ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے اس مذہب کے اندر کہ اتنا تشدد کرنے کے باوجود بھی یہ اس مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عمر کے لیے رات کو دعائیں مانگ چکے تھے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ یہ عمر بن خطاب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور عمر بن حشام جو ہے یہ ابو جہل کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے پسند فرمایا، اور مجھے دعا مانگتے ہوئے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ عمر کو ہی پسند فرمائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے، دل کے اندر اسلام کی محبت بڑھتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو فرماتے ہیں کہ مجھے بھی تو وہ کلام دکھاؤ، کون سا کلام تھا جو تم پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جواب میں کہتی ہے کہ اے بھیا، اس کلام کو چھونے سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہوگا، اس کلام کو چھونے سے پہلے آپ کو پاک ہونا ہوگا، اس کلام کو چھونے سے پہلے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، پاک ہوتے ہیں اور وہ کلام دیکھتے ہیں تو کلام کو سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے اندر مزید اسلام کی محبت بڑھتی ہے۔ حضرت عمر وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام حضرت عمر کو دیکھ کر کچھ حیران ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو، آج کا آنا مجھے مبارک معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں تشریف لا کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں جو سب سے بڑی خصوصیت فضیلت بیان فرمایا سنن ترمذی کے اندر کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کیوں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اللہ تعالی نے جو احکامات دیے ان میں چند احکام ایسے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو قرآن بنا کر اتار دیا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا۔ جو حضرت عمر کی رائے ہوتی تھی میرا اللہ اس کو قرآن پاک وہی بنا کر اتار دیتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر 22 آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گزارش تھی، مشورہ تھا، رائے تھی، اور میرے اللہ نے اسی کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں کیوں فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا۔ جو حضرت عمر کی رائے ہوتی تھی میرا اللہ اس کو قرآن پاک وہی بنا کر اتار دیتا تھا۔ ایک موقع پر سورۃ البقرہ میں یہ آیت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مقام ابراہیم پر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں پر 2 نفل ادا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جی تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں اس وقت تک کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک میرا اللہ مجھے حکم نہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وہی رہ کر نازل ہو گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ اس مقام پر آپ نماز ادا کریں۔ حضرت عمر کی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصب خلافت کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ کے بعد مردوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا صدیق اکبر ابن ابی قحافہ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے ساتھ حقیقی وابستگی عطا فرمائے۔